بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنے کو اور اللہ سے اپنی حاجات کرنے کو، اللہ سے مانگنے کو۔ اور یہ دستور ہے کہ مانگتا وہی ہے جو محتاج ہوتا ہے، نیاز مند ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے اور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس سے مانگا جاتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، داتا بھی ہوتا ہے، بے نیاز بھی ہوتا ہے، عطا کرنے والا بھی ہوتا ہے اور آقا اور مالک بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تجھ سے مانگا جاتا ہے۔ اب مانگنے کے بھی کچھ طریقے اور آداب ہوتے ہیں، مانگنے کے بھی کچھ اصول اور سلیقے ہوتے ہیں، کچھ گر ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کو وہ سلیقہ، وہ طریقہ آتا ہے جس سے آپ بادشاہ کے سامنے سوال رکھیں گے تو آپ کی التجا قبول کی جائے گی اور آپ کو جو آپ مانگیں گے عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ لاپرواہی کے ساتھ اور بے نیازی کے ساتھ سوال کریں گے تو آپ کی التجا، آپ کی دعا کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں اور اکثر شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا دعا کرنے کا انداز کیا ہے، ہم کس طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وہ غلطیاں بیان کریں گے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی عدم قبولیت کے پیچھے مختلف اسباب ہیں جو کہ اہل علم نے بنائے ہیں، اور ان سب کا احاطہ اس مختصر سے وقت میں تو ممکن نہیں، البتہ چند اسباب ایسے ہیں جو عدم قبولیت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان وجوہات میں سر فہرست یہ غلطی ہے کہ اکثر لوگ دعا میں اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اللہ کی تعریف دعا کے اندر شرط ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک منٹ کے لیے دنیا کے اندر مانگنے والوں پر ایک نظر کریں تو وہ مانگنے سے پہلے کتنے کلاپے پالتے ہیں، ایک ہی سانس میں آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور 100 طرح کے واسطے بھی دیتے ہیں۔ آپ ان کو کچھ نہ دینے پر آمادہ ہو بھی جائیں تو پھر بھی آپ دے دیتے ہیں۔ یہی قانون و قاعدہ اللہ سے مانگنے کا بھی ہے، پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے، پھر اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اسماء الحسنی کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر دعا مانگی جائے۔ دوسری غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جس دعا میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا اوپر آسمان کی طرف جاتی نہیں۔ جس دعا کے ساتھ درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ درود کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سیدھا اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر دعا کے اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھا جائے تاکہ اسے شرف قبولیت حاصل ہو۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں غفلت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کیا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جان لیں اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ہمیں چاہیے کہ دعا کو خوش و خضوع کے ساتھ مانگا جائے۔ دعا مانگتے وقت ہمیں چاہیے کہ دعا کو عاجزی کے ساتھ مانگا جائے۔ دعا مانگتے وقت ہماری پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور چوتھی غلطی جو ہم دعا میں مانگنے میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا مناسب وقت پر نہیں کی جاتی۔ ویسے تو اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن احادیث میں ایسے اوقات کے بارے میں روایات ملتی ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ مقامات ایسے بھی بتائے گئے ہیں جن کی دعا کا قبول ہونا بتلایا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان اوقات اور مقامات کے بارے میں جانا جائے اور ان اوقات کے درمیان زیادہ کثرت سے دعا کی جائے۔ ان بڑی غلطیوں کے علاوہ دعا کے کچھ دیگر ممانی بھی ہیں، اگر وہ بھی پائی جائیں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثلا حرام خور، جس شخص کا کھانا پینا اور لباس حرام کی کمائی سے ہو، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا۔ آپ نے ایسے شخص کا حال بیان فرمایا کہ سفر کے باعث اس کے بال گندے اور جسم غبار آلود ہے۔ اس فقیرانہ حالت میں ایک بندہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یا رب یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کی کمائی سے بنا ہے اور اس کا جسم حرام سے پلا ہے۔ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے منہ سے جو نوالا ڈال رہا ہے وہ حلال ترین سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ پورے خلوص سے خوش و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دعا کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام سے کرے اور اسی پر ختم کرے۔ جو بھی دعا کرے پوری عظیم سنجیدگی اور یقین کے ساتھ کرے اور نتیجے کے تعلق سے جلد بازی بالکل نہ کرے۔ حرام خوراک، حرام لباس اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نماز کے ذریعے سے مضبوط بنائے۔ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے اور غفلت کے ساتھ دعا مانگنے سے پرہیز کرے، بلکہ اللہ سے ایسے مانگے جیسے اولاد اپنے ماں باپ سے پورے وثوق کے ساتھ مانگتی ہے۔ اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔